اس کہانی میں ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کی وجہ صرف ظالم حکمران ہی نہیں ہوتے، بلکہ کم عقل اور کم شعور رکھنے والی عوام بھی اس میں برابر کی شریک ہوتی ہے۔ ان کی کم عقلی اور کم شعوری کی وجہ ان کی تعلیم ہوتی ہے۔ نتیجتاً جو بھی کینڈیڈیٹ زیادہ چرب زبانی کرتا ہے یہ عوام اسی کی طرف ہو جاتی ہے، یا جو بھی ان کا لیڈر کہتا ہے اسے من و ان تسلیم کر لیتی ہے۔ اینیمل فارم کی کہانی میں ہمیں ایک مظلوم طبقے کا ظالم طبقے کے خلاف اٹھنا، طاقت میں آنا اور آنے کے بعد خود ظالم بن جانے کا سفر بہترین انداز میں دکھایا گیا ہے۔ آج کی کہانی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کون سے مراحل ہیں جن سے گزر کر ایک مظلوم طبقہ ظالم بن جاتا ہے۔ کہانی میں پگس کو عقل مند جانور دکھایا گیا۔ انقلاب کا آئیڈیا بھی انہی کا تھا، اینیملزم بھی انہوں نے پیش کیا، اور انقلاب آنے کے بعد فارم کو مینیج اور اس کی پالیسیز بھی وہی بناتے تھے۔ نتیجتاً ہوا یہ کہ جو جونز کے جانے کے بعد جو ویکیوم آ چکا تھا، پاور ویکیوم، اسے فل کرنے کی ضرورت تھی۔ نیچرلی پگز جو کہ عقل مند جانور تھے انہوں نے اس ویکیوم کو فل کیا۔ نتیجتاً فارم کے اوپر دو کلاسز بن گئی، ایک ورکنگ کلاس جو کہ دیگر جانور تھے، اور دوسرا انٹلیکچوئل کلاس جو کہ پگز تھے۔ کلاس ڈفرینس کے بعد جو چیز آئی وہ تھی پاور۔ فارم کو اکیلے رن کرنے کے نتیجے میں پگز کے پاس پاور آ چکی تھی، اور جو اختلافات پگز کے اندر بھی تھے نیپولین نے سنو بال کو قتل کر کے اسے بھی ختم کر دیا تھا، اور اس طرح نیپولین خود ایک ایبسولیوٹ اتھارٹی بن چکا تھا۔ تو سب سے پہلے آیا کلاس ڈفرینس، کلاس ڈفرینس کے نتیجے میں آئی پاور، اور پاور کے نتیجے میں شروع ہوئی کرپشن۔ کسی بھی فرد یا جماعت کا ذاتی مفاد کے لیے وسائل کا غلط استعمال کرپشن کہلاتا ہے۔ جیسے جیسے کسی شخص یا گروہ یا جماعت کی طاقت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس کی اخلاقیات زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کسی بھی گروہ یا جماعت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ جس کے پاس بھی طاقت آئے گی وہ لازماً کرپٹ ہوگا۔ جب کرپشن ہوتی ہے تو سوالات بھی اٹھتے ہیں، ان سوالات کے جواب دینا پڑتے ہیں، اور اپنی کرپشن کو نہ صرف ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے بلکہ اسے جسٹیفائی بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے حکومتوں کی جانب سے میڈیا اور چرب زبان افراد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کہانی میں ہمیں اس کی مثال انقلاب کے پہلے ہی دن ہونے والی دودھ اور سیب کی کرپشن ہے۔ جب جانوروں کی جانب سے اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں صرف پگس کے کھانے کے لیے مخصوص کیوں، تو اسکویلر کی جانب سے نہ صرف اسے ڈیفینڈ کیا جاتا ہے بلکہ اسے جسٹیفائی بھی کیا جاتا ہے۔ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے صرف پروپیگنڈا کافی نہیں ہوتا، بلکہ کچھ ایسا بھی چاہیے ہوتا ہے جو نہ صرف انہیں ڈسٹریکٹ کر سکے بلکہ انہیں پراؤڈ بھی فیل کرا سکے۔ کہانی میں اس کی کئی مثالیں، لیکن سب سے بہترین مثال وہ ہے جس میں لکڑیوں کے سودے کے بعد چھڑنے والی جنگ اور اس میں اٹھائے جانے والے بھاری جانی اور مالی نقصان کے باوجود جس طرح اس کو کور کیا گیا۔ جنگ میں بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانے کے باوجود یہ ظاہر کیا گیا کہ ہم جنگ جیت گئے۔ اس کے لیے کسی فاتح کی طرح ہوائی فائر بھی کیے گئے، لیکن جب دیکھا کہ جانور اس پر بھی راضی نہیں ہے تو 2 دن کے جشن کا اعلان کیا گیا۔ اس 2 دن کے جشن کے اندر نغمے اور ترانے پڑے گئے، نیپولین کی جانب سے تقاریر کی گئیں، بہادری کے قصے سنائے گئے، اس کے علاوہ مرنے والوں اور زخمیوں کے درمیان میڈل تقسیم کیے گئے، اور سب سے بڑا میڈل نیپولین نے خود کو دیا، یعنی جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی، جانی اور مالی نقصان ہوا، اسے ہی سب سے بڑا میڈل دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جانور وہ تمام جانی اور مالی نقصان کو بھول گئے، اور اس کے بعد نہ کوئی سوال ہوا، نہ کوئی کمیٹی بنی، اور نہ کوئی انکوائری ہوئی۔ اس کہانی میں ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کی وجہ صرف ظالم حکمران ہی نہیں ہوتے، بلکہ کم عقل اور کم شعور رکھنے والی عوام بھی اس میں برابر کی شریک ہوتی ہے۔ ان کی کم عقلی اور کم شعوری کی وجہ ان کی تعلیم ہوتی ہے۔ نتیجتاً جو بھی کینڈیڈیٹ زیادہ چرب زبانی کرتا ہے یہ عوام اسی کی طرف ہو جاتی ہے، یا جو بھی ان کا لیڈر کہتا ہے اسے من و ان تسلیم کر لیتی ہے، اور یہی چیز یعنی رولنگ کلاس اور اتھارٹی کے فیصلوں پر سوال نہ اٹھانا یا سوال اٹھا ہی نہ پانا ان کی مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ اس پوری کہانی میں ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ کس طرح پگز اپنی چرب زبانی کے ذریعے دیگر جانوروں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اینیمل فارم کا سب سے بنیادی اور سب سے اہم نعرہ تھا آل اینیملز آر ایکول، یعنی کہ سب جانور برابر ہیں، لیکن اس نعرے کو بدل کر نعرہ یہ کر دیا جاتا ہے آل اینیملز آر ایکول بٹ سم آر مور ایکولز دین ادر، یعنی تمام جانور برابر ہیں لیکن کچھ جانور زیادہ برابر ہیں۔ اب برابر کا مطلب ہی برابر ہوتا ہے، اس میں زیادہ یا کم کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن چونکہ جانور جو ہے وہ بیوقوف تھے اور پگز جو ہے وہ چرب زبان تھے، انہوں نے یہ بات جانوروں کے ذہن میں بٹھا دی تھی کہ زیادہ برابر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہانی کی اینڈنگ کی طرف۔ کہانی کی اینڈنگ خوشگوار نہیں ہے، اور کہانی کی اینڈنگ میں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سا سیاسی نظام ہوگا جس کے اندر سب کو برابری کے حقوق حاصل ہوں گے۔ کہانی کے اینڈ میں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ آلٹرنیٹ پولیٹیکل سسٹم کون سا ہوگا جس کے اندر سب کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے، بلکہ کہانی میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نظام چاہے جمہوریت ہو یا بادشاہت ہو یا خلافت ہو یا سرمایہ دارانہ نظام ہو یا اشتراکی نظام ہو، طاقت کے نتیجے میں ہونے والی کرپشن کسی بھی نظام کو فیل کرنے کے لیے کافی ہے، جس سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نظام چاہے کوئی بھی ہو، نیک حکمران کا ہونا ضروری ہے، ادروائز سسٹم فیل ہو جاتا ہے۔